بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بچوں کے حوالے سے ہم ایک پہلو کو بیان کریں گے۔ میں نے اکثر گھرانوں میں، بہت قریبی عزیزوں میں، دوستوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کچھ ٹریٹمنٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے وہ بچے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک مکمل شخصیت ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی کوئی رائے نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ یہ غالباً دور جدید میں زیادہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہمیں یہ بتایا گیا پچھلے 150-200 سال میں کہ انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ خالی سلیٹ ہوتا ہے۔ دماغ تو شاید میں بھی مانتا ہوں کہ خالی سلیٹ ہوتا ہے، لیکن خدا نے اس کے اندر فطرت کا علم رکھا ہوتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ دماغ میں ہو، لیکن کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ یہ جو فطری علم ہے، اس کے کئی 3 حصے ہیں، بڑے کر لیجئے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اس کے اندر دنیا کو سمجھنے کی طاقتیں دی گئی ہیں، صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ مثلاً بچہ پیدائشی طور پر ہی چیزوں کے فاصلے کا دھیان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے چیزوں میں فاصلہ ہے، یہ قریب ہے، یہ دور ہے، رنگوں کا فرق کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکشنز کا فرق کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آوازیں سنتا ہے تو جدھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، بہت شروع میں، دوسرے تیسرے ہفتے ہی میں، وہ جب گردن موڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ آوازوں کی ڈائریکشن پہ اپنے رخ کو پھیرتا ہے۔ یہ اس کو دنیا سمجھنے کے لیے بہت سارا علم دیا گیا ہے، جس میں فزکس، بائیولوجی، کیمسٹری، جیوگرافی، کئی چیزوں کا علم اس کے اندر ہوتا ہے۔ میں یہ اس کے بیسس کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ اس کو جغرافیہ پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کہاں ہے اور انڈیا کہاں ہے، نہیں، جغرافیہ سمجھنے کی صلاحیت جس پہ بیس کرتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے تاکہ میری بات پہنچ جائے کہ بچہ ہماری زبان سیکھتا ہے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، نہ اس کو ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے کہ لفظوں کے معنی کیا ہیں، اور نہ اس کو گرامر سیکھنی پڑتی ہے، لیکن وہ ہماری زبان سیکھ لیتا ہے۔ کیسے؟ یعنی مجھے اگر ابھی کوئی زبان سیکھنی ہو تو مجھے کتنے مشکل پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ کچھ گرامر پڑھائی جاتی ہے، کچھ مجھے ریڈرز پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر میرے اندر زبان کا شعور پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن بچہ کتنے آرام سے زبان سیکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بیسیکلی زبان کا نالج موجود ہے۔ اس نے صرف 2 چیزیں سیکھنی ہیں باہر آ کر، آپ گرامر کیسے چلا رہے ہیں اور آوازیں کیا بول رہے ہیں، بس یہ سیکھنا ہوتا ہے۔ زبان اس کو علم کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ آپ اپنی نیٹو لینگویج کی گرامر نہیں جانتے، لیکن آپ گرامر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی نیٹو لینگویج کی، مثلاً جن کی اردو زبان ہے، جن کی پنجابی زبان ہے، جن کی سندھی زبان ہے، وہ سندھی کی گرامر بالکل ٹھیک استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ ذرا گرامر بتائیے کہ سندھی کی گرامر آپ پڑھا دیجئے، تو کہیں گے میں تو نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انیٹ نالج کا حصہ تھی، وہ انیٹ ہی رہی ہے۔ بس اس کے سندھی زبان کی گرامر کا تھوڑا بہت جو اس کے پاس یونیورسل گرامر تھی بچے کے پاس، اس نے اس کو سندھی گرامر میں ڈھال دیا، پنجابی نے پنجابی گرامر کے مطابق ڈال دیا، انگلش نے انگریزی زبان کے مطابق اس کی یونیورسل گرامر کو ڈال دیا، تو بچے کے پاس یونیورسل گرامر۔ اسی طرح بچے کے پاس بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اس کی فطرت میں ہوتی ہے وہ اس کا مزاج۔ وہ غصے والا ہے، وہ شرارتی ہے، وہ سنجیدہ ہے، وہ نرم دل ہے، وہ سخت دل ہے، یہ اس کا مزاج بھی اس کی فطرت نے دیا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ بچوں میں فرق دیکھتے ہیں، کچھ لڑاکے ہوں گے، کچھ لڑاکے نہیں ہوں گے، کچھ دوسروں سے چیز چھین لیتے ہیں، کچھ نہیں چھینتے، خود اپنی چیز ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ فرق ان کے مزاج کی وجہ سے، یہ دوسری چیز ان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ تیسری چیز ان کے اندر انرجی ہوتی ہے کہ وہ کس چیز میں زیادہ انرجیٹک ہے۔ مثلاً ایک آدمی بچہ بھاگ دوڑ میں تیز ہوگا، ایک بچہ بھاگ دوڑ میں تیز نہیں ہوگا، لیکن وہ مسائل کو آسانی سے سمجھ جاتا ہوگا، ان کو سالو کر لیتا ہوگا۔ تیسرا بچہ پڑھنے میں زیادہ تیز ہوگا۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انرجی دی ہوتی ہے کہ کس میدان میں وہ کس صلاحیت کے لوگ ہیں۔ بچے کو یہ جو تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس کی علم ہے اس کے اندر، فطرت میں، اس کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، اس کا جو مزاج ہے، اور اس کے پاس جو انرجی ہے، اور اس کے پیچھے جو صلاحیت جڑی ہوئی ہے، یہ ساری باتیں مل کر اس کی کچھ آرا بھی بنا دیتی ہے۔ وہ صاحب رائے ہوتا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، کچھ کے پاس نہیں جائے گا،
کچھ کی گود میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرے گا، کچھ کھلونوں کے ساتھ وہ کھیلنا پسند نہیں کرے گا، کچھ کھلونے اس کی اٹریکشن کا باعث ہوں گے، وہ کچھ کاموں میں حصہ لینے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک مکمل شخصیت ہے، اگرچہ اس کے پاس دنیا کا علم کم ہے جو دنیا میں آ کر اس نے سیکھنا تھا، لیکن جو خدا نے اس کو دیا ہے اس کی روشنی میں وہ ایک مکمل شخصیت ہے۔ تو بچوں کے اوپر اپنی دھونس جمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اپنی آرا ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اپنے طرز کا ان کو بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اپنی عمر کے لحاظ سے ان سے توقعات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ مسلسل بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ان کو مسلسل برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تو ان کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے آپ ڈیمیج کر کے رکھ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے اندر کچھ ریئیکشن بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سخت ریئیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آگے بدتمیزی کر دیں گے، گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کچھ رد عمل ہلکے درجے کے ہوتے ہیں، اس میں بچہ اندر ہی اندر کڑ رہا ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر اپنی صلاحیتیں کھو رہا ہوتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، وہ خوف کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، وہ ڈرپوک بن رہا ہوتا ہے، وہ نکمہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کے ساتھ اسی طرح سے بیہیو کریں جس طرح آپ بڑوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو آپ نے پرویژن فراہم، جو چیزیں آپ نے دینی ہیں ان کی پرویژن کرنی ہے، کھانا پینا، ایجوکیشن، تعلیم، یہ سب کچھ، لیکن ان کے ساتھ ٹریٹ ویسے ہی کریں کہ جیسے وہ معزز ہستی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے بھی کچھ ارادے ہیں، اس کے بھی کچھ پروگرام ہیں، اس کی بھی کچھ رائے ہے، یہ سارا کچھ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ٹریٹ کریں، جس کے نتیجے میں آپ اپنے بچوں کو ایک اچھے انسان کے طور پر، ایک کامیاب انسان کے طور پر دیکھیں گے۔ اور اسی طرح کے طریقوں سے آپ نے سمجھانے کا عمل، اس پر میں الگ سے ایک بات کر چکا ہوں انہی سیشنز کے اندر، کہ ہم بچوں کو تربیت کیسے کریں، اس کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ سمجھانے کا، بجھانے کا، عزت احترام دے کر، پیار کر کے، شفقت کر کے، ان کے کام آ کر، ان کے مشکل میں ہاتھ بٹا کر، یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہ تعلق اسی طرح سے استوار رکھیں، اور کبھی ایسا خیال نہ کریں کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیا سمجھ، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ ان کو پوری سمجھ ہوتی ہے، ان کے اسی پہلے 5 سال خاص طور سے ان کی شخصیت کے بنانے اور ڈیمیج کرنے میں بہت وائٹل ہوتے ہیں۔ بعد میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن بچپن میں جو چیزیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں ان کو شاید نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جن کو ڈراؤنے سے خواب آتے ہیں، یا وہ لوگوں کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے، یا کسی کو دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے، کسی گیدرنگ کو دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ تو اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ قصور ماں باپ کا نکلتا ہے، کہ انہوں نے بچپن میں ان کو ان ساری چیزوں سے ڈرایا دھمکایا تھا، ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی تھیں، ان کے سامنے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جس سے وہ ان ساری چیزوں سے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کریں تاکہ وہ اچھے انسان، کامیاب انسان بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔